پہلی لائن سورۃ انعام کی آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون۔ قل أرأيتم إن أخذ الله، کہہ دیجئے تو مجھے خبر دو، إن أخذ الله، اللہ رب العزت اگر لے لے، سمعکم تمہارے سماعت یعنی تمہارے کانوں کو، وأبصارکم اور تمہاری آنکھوں کو، وختم على قلوبکم اور تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ رب العزت کے علاوہ، یأتیکم بہ، جو یہ ساری چیزیں تمہیں لا کر دے، انظر کیف نصرف الآیات، دیکھ ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کر بدل کر بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، پھر بھی یہ لوگ اعراض ہی کر رہے ہیں۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ، کہہ دیجئے مجھے خبر دو، مجھے بتلاؤ، ان اتاکم اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ رب العزت عذاب، بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا جہری طور پر آہستہ آہستہ، هل يهلك الا القوم الظالمون، اللہ رب العزت نہیں ہلاک کرتے الا القوم الظالمون مگر ظلم کرنے والی قوم کو۔ اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پھر لوگوں کو سمجھایا، جھنجھوڑا کہ اگر اللہ رب العزت نے تمہیں کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، یہ دل دیا ہے، اور میں اگر اللہ رب العزت تمہارے کانوں کی سماعت ختم کر دیں یا تمہاری آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ ختم ہو جائے، فرمایا کون ہے ماں کا لال جو تمہیں آنکھیں دوبارہ لا کر دے، تمہیں کان دوبارہ لا کر دے، فرمایا یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا، پھر بھی اللہ رب العزت بار بار سمجھاتے ہیں، مثال دیتے ہیں، اگر ایسے کرو گے تو ایسا ہو جائے گا،
اور میں اللہ رب العزت تو قادر مطلق ہے، سب کچھ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اگر زبردستی انسان سے کروانا چاہیں تب بھی کروا سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ایسا نہیں کرتے۔ ایک آدمی برائی کرنے لگتا ہے اور میں اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ فوراً اس کا ہاتھ شل ہو جائے، شراب بھی نہیں لگا، اس سے گلاس اٹھایا ہی نہ جائے، لیکن فرمایا اللہ رب ایسے کرتے نہیں، بندے کو ڈھیل دیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ سیدھے راستے کے اوپر آ جائے، شاید بندہ میری بات کو ماننے والا بن جائے۔ فرمایا اللہ رب العزت اپنے بندے کو بار بار ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ پھر فرماتے ہیں من الہ غیر اللہ، اگر میں ایسے کر دوں تمہاری آنکھیں بھی ختم کر دوں، تمہاری کانوں کی سماعت ختم کر دوں، تمہارے دل کے اوپر مہر لگا دوں، پھر کون ہے جو تمہیں سیدھے راستے کے اوپر لے کر آئے؟ پھر کون ہے جو تمہیں کان عطا کرے؟ کون ہے جو تمہیں آنکھیں عطا کرے؟ ہم دیکھتے ہیں جو بچہ مادر ذات ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے، فرمایا اسے دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کی آنکھوں کو بینائی لا نہیں سکتا۔ فرمایا اس طرح اللہ رب العزت اگر بات کے اندر بھی ختم کر دیں، کتنے ایسے مریض ہیں جن کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر ذرا فرماتے ہیں اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اب تو دعا ہی، اللہ کے سامنے دعا کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن میں ایسا نہیں کرتا، تم نافرمانی کرتے ہو، میں برابر تمہیں نعمتیں دیتا ہوں اور تمہاری نعمتوں کے اندر کمی نہیں کرتا کہ شاید میرا بندہ پھر بھی سدھر جائے۔ انظر کیف نصرف الآیات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں دیکھو میں کیسے سمجھانے کے لیے آیات کو بدل بدل کر بیان کرتا ہوں، کبھی گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کرتا ہوں، کبھی تمہارے جسم کے اندر جو نشانیاں ہیں وہ تمہیں دکھلاتا ہوں، کبھی آسمان کی مثالیں، کبھی زمین کی مثالیں، یہ ساری اس لیے تاکہ لوگ سیدھے راستے کے اوپر آ جائیں۔ فرمایا ثم هم يرجعون، پھر بھی لوگ سدھرنے کی بجائے الٹا اعراض ہی کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت کی بات کو ماننے کی بجائے اللہ رب العزت کی ذات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ قل ارأیتم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم مجھے خبر دو، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر اللہ رب العزت کا عذاب تمہارے اوپر اچانک آ جائے، انسان کو دل کا ٹیک ہو جائے، آسمان سے کوئی چیز اس کے اوپر گر جائے، چھت اس کے اوپر گر جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ایسی پکڑ آ جائے کہ فوراً انسان کو پتہ بھی نہ ہو، اچانک تمہارے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب آ جائے، او جہرتن، یا فرمایا اللہ رب العزت کا عذاب ہے آہستہ آہستہ، پہلے اس کی کوئی نشانی ظاہر ہو، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا بڑھتا وہ بڑھ جائے اور تمہیں ختم کر کے رکھ دے۔ فرمایا اللہ رب العزت سے کوئی انسان تمہیں کوئی بھی جو طاقتور کوئی جسے آپ سمجھتے ہو وہ تمہیں بچا نہیں سکتا۔ فرمایا اللہ رب العزت کا عذاب نہیں آتا الا القوم الظالمون، مگر ظالم قوم کے اوپر ہی، جو ظلم کرنے والی قوم ہے، اللہ کا عذاب صرف انہی لوگوں کے اوپر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں گزشتہ قوموں کے اوپر، قوم عاد کے اوپر 7 لیال و 8 ایام، 7 دن اور 8 راتیں مسلسل ہوا چلی، تو ہوا نے ان لوگوں کو پٹک پٹک کے مارا اور سارے کے سارے لوگ جتنے بھی نافرمان تھے وہ سارے کے سارے لوگ مر گئے۔ لیکن فرمایا اس جو وقت کے نبی تھے جو ان کی بات ماننے والے تھے، ہوا نے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کیا۔ نوح علیہ السلام کے اندر نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان نوح آیا تو فرمایا 6 مہینے تک کشتی پانی کے اندر چلتی رہی، آسمان نے اوپر سے پانی برسایا، زمین نے نیچے سے پانی نکالا، لیکن فرمایا جو ماننے والے تھے پانی نے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کیا، وہ بڑے سکون کے ساتھ کشتی کے اندر کشتی چلتی رہی، وہ کشتی کے اندر رہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر اللہ رب العزت کا عذاب آیا، جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اللہ رب العزت نے دریا کو ان کے لیے راستے بنا دیے، لیکن جب وہ گزر کے جو تمام ماننے والے تھے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر غرق کر دیا۔ لیکن فرمایا یہ اس دور کی بات ہے جب انبیاء موجود ہوں، لیکن جب نبی دنیا سے چلا جائے پھر اس کے بعد جب اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے وہ نیکوں پر بھی آتا ہے، بروں پر بھی آتا ہے، ماننے والوں پر بھی آتا ہے، نہ ماننے والوں پر بھی آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا قرب قیامت کے نزدیک فرمایا حبشہ سے ایک لشکر نکلے گا جس کا بادشاہ اس کا قد چھوٹا ہوگا، ٹانگیں لمبی ہوں گی، اور فرمایا وہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے نکلے گا۔ جب بیدا کے مقام پر پہنچے گا وہ لشکر زمین کے اندر دنس جائے گا اور کچھ لوگ بچیں گے، فرمایا جو لوگ بچیں گے وہ پھر چل پڑیں گے بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اور فرمایا جب بیت اللہ کو وہ گرانا شروع کریں گے تو اللہ رب العزت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے، وہ سور پھونکیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی اور سارا دنیا کا نظام ترم برم ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ بیت اللہ کو گرانے کے لیے جو لشکر نکلے گا ان میں سے سارے اپنی خوشی سے تو نہیں آئے ہوں گے، کوئی بادشاہ کی مجبوری کی وجہ سے آیا ہوگا، کوئی اپنی ملازمت کی وجہ سے آیا ہوگا، کوئی کسی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے، ہر آدمی کا دل بیت اللہ کو گرانے کے لیے نہیں ہوگا، کچھ ماننے والے بھی ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سارے مل کر پوچھا دنس جائیں گے،
فرمایا دن سارے ہی زمین کے اندر جائیں گے، لیکن فرمایا قیامت والے دن ہر آدمی کا اپنے ایمان کے مطابق، نیکی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ جو ماننے والے ہوں گے انہیں جنت کے اندر اللہ داخل فرمائیں گے، انہیں اعزاز و اکرام تک ان کا دیا جائے گا۔ جو دنیا کے اندر پریشانی آئی اس کے وجہ سے انہیں انعامات دیے جائیں گے۔ جو نہ ماننے والے ہوں گے فرمایا انہیں آخرت کے اندر ہی پکڑے جائیں گے، وہاں بھی انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ تو فرمایا دنیا کا نظام یہی ہے، جب اللہ رب العزت کی پکڑ آتی ہے وہ نیکوں پر بھی آتی ہے، بروں پر بھی آتی ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہم پر اس وقت بھی اللہ رب العزت کا عذاب آ سکتا ہے، مصیبتیں آ سکتی ہیں، پریشانی آ سکتی ہیں، جب ہمارے اندر نیک لوگ صالحین اللہ اللہ کرنے والے موجود ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جس وقت برائی کرنے والوں کا غلبہ ہو جائے، نیک لوگ بھی موجود ہوں، فرمایا اس وقت نیک لوگوں کی نیکی اللہ کے عذاب کو روک نہیں سکتی، فرمایا اس وقت اللہ رب العزت سے پریشانی آئیں گی، بے موسمی بارشیں، طرح طرح کے عذابات وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو فرمایا اس لیے انسان کے اس کا ایک ہی حل ہے کہ انسان کو اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ ہر انسان یہی سمجھے ہو سکتا ہے میری کسی برائی کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے ایسے حالات پیدا کر دیے، فرمایا ایک آدمی کی سچی توبہ کی وجہ سے اگر ایک آدمی ایسی توبہ کر لے اللہ رب العزت سب کے گناہوں کو بھی معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات قادر مطلق ہے، اور فرمایا اگر انسان کی برائی کی وجہ سے وہ دوسرے کو بھی پکڑ آ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اعمالکم اعمالکم، فرمایا تمہارے جو اعمال ہیں یہی تمہارے اوپر حاکم ہیں، جیسے تم اعمال کرتے ہو ویسے اللہ رب العزت تمہارے اوپر حاکم مسلط کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری کا جتنا بھی فساد ہے یہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ دعا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔